نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعذروه وتوقروه صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ امام اہل سنن فقر زمین و زمن مجدد ملت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غیاب فی سیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو یہ تسلیم زبانی ہے۔ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ یہ دین کی تقویت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زباں پہ چوڑا چمار ہے۔ کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بند اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دھرم کا چولا پہن کر ڈاسنا کے ایک نام نہاد مہنت نے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، توہین بکی ہیں۔ پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان رنجیدہ ہیں، ان کے دل اللہ کے اور اس کے رسول کے توہین سے زخمی ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا، مولا اس بدبخت کو تباہ و برباد فرما، اسے نیست نابود فرما۔ اس بدبخت ڈاسنا کے نابکار ناہنجار ذلیل کتے نے اپنی گلی میں بیٹھ کر جو بھونک بھونک کر مذہب اسلام کے خلاف، قرآن مقدس کے خلاف، ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کی، شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ مسلمان سب برداشت کر لے گا مگر اپنے نبی کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں تو ہماری ماؤں نے اپنے گود میں لے کر یہ سبق پڑھایا ہے، خون نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ تو یوں حق ادا کرو۔ اس لیے کان کھول کر سن لو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم، غلامان شہ احمد رضا خاں یا رسول اللہ۔ اور ساری دنیا کے مسلمان رنجیدہ ہیں اور اپنے آقا و مولا کی محبت میں شب و روز یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس ظالم بدبخت گستاخ کو تباہ و برباد فرما۔ کیا کبھی آپ نے اس نقطے پر غور کیا کہ آخر اس بدبخت کو یہ جرأت، یہ ہمت، یہ حوصلہ پیدا کیسے ہوا؟ آئیے ہم آپ کو ابتدائی اسلام کی بات بتائیں۔ عروہ ابن مسعود کو مکے کے اسلام کے دشمنوں نے مدینہ طیبہ جاسوسی کے لیے بھیجا، جاؤ محمد عربی کے دربار کا جائزہ لے کے آؤ، اگر ان سے ہم جنگ کریں تو جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے۔ بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، جسے درکار ہو وہ بخاری شریف کا مطالعہ کرے۔ میں اس کی ایک ہلکی سی جھلک اپنے انداز میں وضاحت کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ عروہ ابن مسعود مکے سے چل کے مدینہ طیبہ پہنچے، سرکار کے دربار کا انہوں نے جائزہ لیا اور واپس پہنچ کر حالت کفر میں اپنی قوم کو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی، تاریخ ایسی رپورٹ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے یہ بتایا کہ تم ہی نہیں پوری دنیا کی طاقت ایک ساتھ ہو جائے، محمد عربی کا مقابلہ کرنا چاہے تو مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ آپ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے، آپ نے ان کی فوجیں دیکھی، ان کے ساز و سامان اسلحے دیکھے، مگر اتنا مروب کبھی نہیں ہوئے۔ اے عروہ ابن مسعود، مدینہ جا کر تم نے کیا دیکھا ہے کہ اس قدر ڈر گئے، اس قدر مروب ہو گئے کہ تم نے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت محمد عربی اور ان کے ماننے والوں سے جیت نہیں سکتی ہے؟ عروہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کا جائزہ لیا، وہاں سامان نظر آئے، فوج نظر آئی، اسلحے نظر آئے، اور محمد عربی کے دربار میں نہ ساز و سامان دیکھا، نہ اسلحے دیکھے،
ان کے ساتھ گنتی کے چند آدمی تھے، مگر وہ اپنے نبی کے دیوانے تھے۔ ان کی دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ ان کا نبی اگر لعاب دہن اپنے دہن اقدس سے باہر نکالتا تو ان کے دیوانے دوڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اسے تبرک سمجھ کر چاٹ لیتے تھے۔ اگر وہ اپنے ناک کی ریڑھ صاف کرتے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ میں لے کر کھا جاتے، اور جسے نہیں ملتا وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کی تری لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا۔ ان کے نبی اگر وضو فرماتا تو اپنے نبی کے تلوے کے دھون کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتے، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ آ جاتا اور وہ اپنے نبی کے تلوے کے دھون کو تبرک سمجھ کر چہرے پر مل لیتے، برکت سمجھ کر چاٹ لیتے، اور جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا، اور اس کام کے لیے وہ والہانہ انداز میں ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے تلواریں میانوں سے باہر آ جائیں گی، آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ جو قوم اپنے نبی کے تلوے کا دھون زمین پر نہ گرنے دے، وہ نبی کا خون اور پسینہ زمین پر کیسے گرنے دے گی؟ یہی وہ جذبہ مسلمانوں کا تھا جس کی بنیاد پر ساری دنیا کے دشمنان اسلام مسلمانوں سے لرزتے تھے، کانپتے تھے، تھراتے تھے۔ آج ڈاسنا کے اس کمبخت سور کو یہ کیسے جرأت ہوئی، کیسے ہمت ہوئی کہ ہمارے اسلام اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے اور صرف یہی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کچھ مولوی ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی کتابوں میں محبوب خدا کی توہین کی۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو معاذ اللہ بچے، پاگل، کتے، سور کے علم سے تشبیہ دی۔ رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں یہاں تک بک دیا کہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی، یہ عوام کا خیال ہے، اور اگر کوئی اور دوسرا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی ناپاک کتاب تقویۃ الایمان میں اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل، ذرے ناچیز سے کمتر، مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا۔ اور اتنی شدید توہین کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب شریف کے علماء سے استفتاء کیا، اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، مرتد ہیں، دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، اور ایسے کافر ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین حضور شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب شریف اور عجم شریف کے علماء سے فتویٰ لیا، اور فتویٰ لینے کے بعد الصوارم الہندیہ کے نام سے عجم کے علماء کا فتویٰ لے کر اور شائع فرمایا، انہوں نے بھی فرمایا من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، جو ان کے کافر ہونے میں، عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ آج اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی موجود نہیں ہیں، اسماعیل دہلوی بھی موجود نہیں ہے، مگر ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال چھاپی جاتی ہے، اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور ایسے ناپاک عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا جب کوئی رد کرتا ہے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز روزہ رکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد کیجئے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس کے سورہ نساء میں فرمایا، بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے، ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان اگر قرآن عظیم کی اس نصیحت پر عمل کرے کہ ابھی ابھی
دیکھیں کہ اللہ کے دشمنوں کے سب بازار ٹھنڈے ہو ہی جاتے ہیں، بلکہ ان کے شور و شر کا نشان نہ رہے گا۔ جہنم کے کندے شیطان کے بندے آپس ہی میں ٹکرا ٹکرا کر سر پھوڑیں گے۔ اللہ و رسول اور قرآن عظیم کی توہینوں سے مسلمانوں کا کلیجہ پکانا چھوڑ دیں گے۔ جل اعلیٰ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے گھر بیٹھ کر بکے بھی تو مسلمانوں کے کان تو ٹھنڈے رہیں گے۔ اے رب میرے توفیق دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اگر مسلمانوں نے دشمنان خدا و رسول وہابیوں دیوبندیوں سے تنکا توڑ کر، ان سے رشتہ ناتا توڑ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہوتی، ان سے میل جول نہ رکھا ہوتا، تو دشمنان خدا و رسول غیر مسلم اس نام نہاد مہنت کو بھی یہ احساس ہوتا کہ جب کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا یہ لوگ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان سے یہ نفرت کرتے ہیں، تو اگر ہم کوئی توہین کریں گے تو کیسے برداشت کریں گے۔ یاد رکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی چاہے داڑھی والا کرے، چاہے چوٹی والا کرے، چاہے کلمہ پڑھنے والا کرے، چاہے جنیو والا کرے، گستاخی گستاخی ہے اور سب سے نفرت ہونا چاہیے۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نام نہاد مہنت کا چولا پہن کر ایک شیطان نے ہمارے اسلام کی توہین کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو اکثر لوگوں کے دلوں میں غصہ آیا، لوگ مشتعل ہوئے اور انہیں اس سے نفرت ہوئی۔ بڑی اچھی بات ہے، دشمنان خدا و رسول سے عداوت دل میں ہونی چاہیے، مگر وہ توہین کرنے والا، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ جنیو لٹکانے والا ہو، چاہے داڑھی رکھنے والا ہو، چاہے چوٹی رکھنے والا ہو، جو بھی گستاخ ہے اس کی گستاخی کی وجہ سے اس سے نفرت ہونا چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ دشمنان خدا و رسول وہابیہ دیابنا اتنی کھلی ہوئی توہینیں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ ان سے یارانہ گانٹتے ہیں، ان کے ہاں شادی بیاہ تک کر لیتے ہیں، ایسے بدبختوں کے پیچھے نماز تک پڑھ لیتے ہیں، شادی بیاہ میں انہیں دعوت کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں اور ان سے ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہی نفرت ہم نے ان سے برتی ہوتی اور ان سے ہم نے عداوت کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ٹھیک ہے، ایک بدبخت نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس کے خلاف آپ جتنا بھی ہو سکے دامے درمے قدمے سخنے اس کے خلاف آپ تیار رہیے اور اس کو یہ کوشش کیجئے کہ اپنی گستاخی سے وہ باز آئے اور حکومت سے مطالبہ کیجئے کہ اس بدبخت کو وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ دوسرے کسی کو ایسی جرأت نہ ہو سکے۔ مگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں اور جو لوگ دشمنان خدا و رسول سے نفرت رکھتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے دوست سمجھیے۔ مگر اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایسے مقررین کو بلایا جاتا ہے جو چٹکلے اور لطیفے سنائیں، ایسے شاعروں کو بلایا جاتا ہے جو ایسے اشعار سنائے کہ جس میں عشق اور محبت کی بات تو ہو مگر دشمنان خدا و رسول کا رد نہ ہو۔ آپ عشق و محبت کی باتیں سنیے اور ضرور سنیے، مگر دشمنان خدا و رسول سے سچی نفرت کیجیے۔ اور کیسی نفرت ہونی چاہیے، یاد کیجیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک مسجد کے نمازی آئے، انہوں نے کہا ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ وتولیٰ کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس امام کو بلا لاؤ۔ امام بلا کر لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تم روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ وتولیٰ ہی کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ امام نے کہا مجھے یہ سورت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ان 114 صورتوں میں یہی ایک صورت تمہیں کیوں زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھیں، سورہ عبسہ وتولیٰ کی تفسیر میں ہے کہ اس امام نے کہا کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا
ڈانٹا ہے، اس لیے مجھے یہ صورت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر نے تلوار نکالی، سر قلم کر دیا، لاش خاک و خون میں تڑپنے لگی۔ پورے مدینہ شریف میں ہنگامہ ہو گیا کہ آج عمر فاروق اعظم نے ایک امام کا سر قلم کر دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا قتل کر دیا، ایک نمازی کی گردن قلم کر دی، قرآن پڑھنے والے کا خون بہا دیا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں نے کلمہ پڑھنے والے کا قتل کیا ہے، نماز پڑھانے والے کا خون بہایا ہے، میں نے امام کی گردن قلم کی ہے، مگر میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مسلمان نہیں تھا؟ فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے، وہ چاہے جتنا کلمہ پڑھے، چاہے جتنا نماز پڑھے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ اس لیے آج اس نازک ترین دور میں ہم اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ڈاسنا کے محنت سے آپ نفرت کرتے ہیں، اس کے خلاف آپ مباہلے کی یا اور دوسرے مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ جتنے دشمنان خدا و رسول ہیں، وہابی دیوبندی ہیں، ان سے بھی سچی نفرت کیجیے۔ شادی کے موقع پر ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیجیے، ان کو اپنے گھر پہ بلا کر دعوت کھلانا چھوڑ دیجیے، ان کے ہاں رشتہ ناطہ کرنا چھوڑ دیجیے، اور اگر آج آپ نے ان سے صحیح معنوں میں تعلقات ختم کر لیے تو پھر انشاءاللہ تعالی کامیابی، کامرانی آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ کا وعدہ، اس کی وعید کبھی نہیں بدلتی ہے۔ وہ وعدہ فرماتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، ان پر مر مٹنے کا صحیح معنوں میں جذبہ عطا فرمائے، اور ان سے سچا عشق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے، مدد کا وقت ہے، یا سیدی خیر الورا اٹھیے، ہوا ادا کا نرغہ، اے حبیب کبریا اٹھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔